ہے اور آگے ستمبر کا مہینہ، اس کے پہلے 10 دنوں میں وہ دن بابرکت دن بھی ہمیں میسر آتا ہے کہ جس دن بحمد اللہ تعالی پاکستان کی فضاؤں میں ہم نے 7 ستمبر 1974 کا وہ دن دیکھا تھا کہ قادیانیوں کو دنیا کی بدترین قوم اور دھرتی پر بوجھ اس قوم کو اس پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق کافر قرار دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز طلبہ، ہمارے اسکول اور کالجز کی زینت بچے وہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے لیے تو نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے آپس کے اختلافات بھی آپ مٹا لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، قادیانیوں کے لیے آپ بڑی سختی دکھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے بھی تھوڑی بہت نرمی ہونی چاہیے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو، ان طلبہ کو، ہماری نسل نو کو اس بات کا علم نہیں ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندوں، خدائے بند نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کے دلائل دیے، اور آپ اگر ان کی خواصیں دیکھیں، ان لوگوں نے کس طرح اسلام کو، دین کو نقصان پہنچایا اور کس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے بغاوتیں کی، غداریوں کے پہاڑ کھڑے کیے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ یہودیوں کی ایک تحریک کا حصہ لگتے ہیں، یہودی لگتے ہیں، اور انگریزوں نے جس طرح عرب کے دل میں اسرائیل کا یہ پودا لگایا، اور آج وہ اسرائیل پورے عرب ممالک کے اندر بدماشیاں کرتا پھرتا ہے، اور ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل اسے پھیلایا جائے، اسرائیل کو وسعت دی جائے۔ اب کیا ہوگا؟ جن ممالک نے اسرائیل کو استعمال کیا، جن ممالک نے اسرائیل کو مانا تسلیم کیا، آپ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں یہ اسرائیل انہی ممالک پر قبضہ کرے گا۔ یہ ٹرمپ کا بیان اس بات کی دلیل ہے۔ اب مسلمان ملکوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کو وسعت دی جائے گی۔ اسی طرح انگریز یہ چاہتا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو مسلمان بستے ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کے دل میں بھی ایک اسرائیل کھڑا کیا جائے، جسے شورش کاشمیری نے اجمی اسرائیل کہا تھا، جسے ہم قادیان کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کس طرح انہوں نے سازشیں کی، کس طرح انہوں نے ملک پاکستان میں بغاوتیں کی، کس طرح انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو شہید کیا، کس طرح انہوں نے اسمبلیوں میں MP خریدے، MNA خریدے، اور کس طرح انہوں نے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا۔ الحمدللہ پھر وہ وقت ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی کوشش سے انہی قادیانیوں کو ہمارے پاکستان میں کافر قرار دیا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے دلائل، ختم نبوت کے بارے میں ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، پچھلے دنوں ایک سکول میں جانا ہوا، آپ حیران ہوں گے، مسلمانوں کے بچے ننیال مسلمان، ان سے سوال میں نے کیا کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ اللہ کی قسم ایک بچے نے جواب دیا اور اس نے کہا میرے حضور کی 40 بیویاں تھیں۔ ہماری نسل نو کو سیرت طیبہ کا علم نہیں، حضور کے شب و روز کا علم نہیں، حضور کے اٹھک بیٹھک کا علم نہیں، حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں انہیں پتا نہیں، انہیں حضور کی مکی اور مدنی زندگی کے اندر یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سال میرا نبی مکہ میں رہا، کتنے سال مدینہ میں رہا۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارے دعوے ہیں محبتوں کے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اس میں محمد کا اجالا کر دے۔ آج ہمارے بچوں کو بنیادی سوالوں کا علم نہیں۔ میرے نبی کی ماں کا نام کیا تھا؟ حضور کے باپ کا نام کیا تھا؟ حضور کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ حضور کی بیویاں کتنی تھیں؟ حضور کی بیٹیوں کا نام کیا تھا؟ ذرا میں اور آپ اپنے من میں ڈوب کر دیکھیں، کیا ہمیں علم ہے؟ دنیا کے اصول آتے ہیں، دھندے آتے ہیں، کاروبار آتے ہیں،
ہر چیز کا علم ہے. ڈگریاں لینی ہے نہیں لینی, کہاں نمبر اچھے چاہیے کہاں نہیں چاہیے, کیسے MBBS میں داخلہ ہوگا, FSC میں کتنے مارکس آئیں گے, میری CV اچھی بنے گی. سارے اصول, سارے دھندے, سارے قانون ان بچوں کو علم ہے. انگریزی کی داستانیں آتی ہیں, میتھ کے الجبرے کے سوال آتے ہیں, میتھ کے مسئلے حل کرنے کے سلیقے آتے ہیں, فزکس کے نیومیریکلز آتے ہیں, کیمسٹری اٹھاتے ہیں, انہیں فارمولے آتے ہیں. انہیں نہیں پتا ڈکٹاتروں کے نام سننے, آپ انڈیا کے ہیروز کے نام سننے, ہر چیز کا علم ہے. لیکن میں قربان جاؤں ایسے والدین پر کہ جن والدین نے اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ قیامت کا دن ہوگا, جو نبی میرے تیرے لیے رو پڑے گا, جو نبی میرے تیرے لیے سجدے میں سر رکھ دے گا, جو نبی میرے تیرے لیے سر رکھ کر کے اتنا روئے گا, آسمان کا رب کہے گا پیغمبر سر اٹھائیں, جیسے کہیں گے ویسا کر دیں گے. مجھے بتائیں تو صحیح, آج ہم نے اس محبت کا کیا ثبوت دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. ختم نبوت تو دور کی بات ہے, بنیادی باتوں کا علم نہیں. آج ہمیں زندگیاں گزر گئیں, ختم نبوت کے دلائل ہمیں علم نہیں. وہ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا صفحہ قرآن کا کھولے, ختم نبوت کے اوپر رب نے قرآن کے شروع میں کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. معزز بھائی, میرے بزرگ, میرے بہت ہی پیارے, میرے دل کے قریب, میرے مقتدی, آج بیٹے کی باتوں کو دل میں جگہ دیں, ختم نبوت کے دلائل کو سینے میں حفظ کریں. آج کے جمعے میں دیکھیں یہ بزیوں کی خواستیں کتنی بڑی ہیں. خدا قرآن شروع کرتا ہے, اللہ قرآن کے شروع میں ختم نبوت کی دلیل دیتا ہے. ہم نے اس موضوع کو بڑا لائٹ لے لیا ہے, ہم نے سمجھا کہ یہ موضوع کوئی اتنا بڑا موضوع نہیں. سب سے پہلی دلیل, میرا نبی خاتم النبیین ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کسی قادیانی سے پوچھو, کسی مرزائی کے پاس بیٹھ کے پوچھو, جس رب نے پہلے کی بات کی, نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی بات کی, اس رب نے وما انزل من بعدک, اگر تیرے غلام احمد پر وحی آنی تھی, اس خدا نے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے, پہلے بھی نبی آتے رہے لیکن آخر میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ آئے, اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے. ایک نبی آیا, دوسرے کی بشارت دی, ابراہیم آئے, ہاتھ اٹھ گئے, ربنا وابعث فیہم رسولا, اللہ ایک رسول بھیج. ابراہیم کی ذریت کی رب نے بات کی, نوح علیہ السلام کی ذریت کی بات کی, عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ تیرے بعد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, آئے گا, آنے والا آئے گا, کائنات کا سردار آئے گا, آمینہ کا دلارا آئے گا, احمد نام ہوگا اس کا. خدا نے قرآن کے اندر بتایا, میں نے عیسیٰ کو کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, خوشخبری دے دیں کہ میرے بعد احمد آئیں گے. نبی کے بعد نبی آئے, خدا بتاتا چلا جائے. لیکن سوال یہ ہے, ارے مت ماری قادیانیت, یہ بتاؤ تو صحیح, میرے نبی کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ میرے نبی نے تو کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لوگوں میں اب خدائے بند کی طرف سے آخری نبی ہوں, قیامت آ سکتی ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. تیسری بڑی دلیل, کبھی تو نے میں نے اس قرآن کو دل کے پردے کھول کر کے دماغ کے کانوں سے سنا ہو, دل میں جگہ دی ہو. سارے نبی آئے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا,
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے. خدا نے قرآن میں نقشہ کھینچا، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، یا اہل مکہ نہیں کہا، یا اہل مدینہ نہیں کہا، یا قریش نہیں کہا، آسمان کے رب نے قرآن اتارا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. دنیا والوں جو اب آیا ہے گوروں کا نبی نہیں ہے، کالوں کا نبی نہیں ہے، اجمیوں کا نبی نہیں ہے، عربیوں کا نبی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا نبی نہیں، کسی قبیلے کا نہیں، کسی بستی کا نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اب پوری انسانیت جو قیامت تک موجود رہے گی، اس پوری انسانیت کے لیے رب نے جو نبی بھیجا ہے محمد رسول اللہ بھیجا. غلام اللہ خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی. یہ نقطے کی بات دل میں جگہ دے. نبی کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. رب نے قرآن اتارا تو کیا کہا؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ. اس قرآن کے بعد کتاب نہیں آنی. یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ہمیں قبلہ دیا، اس قبلے کے بارے میں خدا نے کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ. چوتھی بات اگر تیرے میرے دل میں بیٹھ جائے، امت کی باری آئی، پہلی امتوں کو ناموں سے پکارا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن جب محبوب کو امت دے دی تو آسمان کے رب نے جس طرح قرآن کے بارے میں کہا للناس، نبی کے بارے میں کہا للناس، قبلے کے بارے میں کہا للناس. چوتھا سپارہ کھولے، آسمان کے رب نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس سے بہترین امت کائنات میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے. قبلے کے بعد نیا قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد نئی کتاب کوئی نہیں، اس امت کے بعد نئی امت کوئی نہیں، اور آمینہ کے درے یتیم کے بعد نیا نبی بھی کوئی نہیں. یہ قرآن مجید کے دلائل. جمعے کا وقت بڑا مختصر. جتنے نبی آئے اپنی قوموں کو کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، ارے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. لیکن جب آقا آئے پوچھا اللہ جی میں بھی قوم کہوں؟ نانا پیارے پیغمبر پہلے آئے تھے صرف نبی تھے، تو نبیوں کا نبی ہے. پہلے آئے تھے صرف رسول تھے، تو رسولوں کا رسول ہے. پہلے آئے تھے ان کی نبوت محدود تھی، تیری نبوت لا محدود ہے. پہلے آئے تھے ان کا معراج زمین پر تھا، تیرا معراج عرش پر ہے. پہلے آئے تھے جمیل بن کے آئے تھے، تو اجمل بن کے آیا. پہلے آئے تھے حسین تھے، تو احسن بن کے آیا. اور پیارے نبی پہلے جو آئے تھے میں رب نے انہیں سفید دی تھی، اور نبی میں نے تجھے مسلح دیا ہے. جو پہلے آئے تھے ان کو میں نے امت دی تھی، تجھ کو خیر امت دی ہے. تو نے یا قوم نہیں کہنا. اللہ میں نے کیا کہنا ہے؟ تو نے کہنا قل یا ایھا الناس. قیامت تک کے لیے، قیامت کی صبح بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی سن لے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قادیانیت پہ لعنت ہو. قیامت کے صبح بھی جو بچہ پیدا ہوگا پیارے نبی اس سے بھی کہہ دیجئے بے شک میں تم سب کا رسول بن کر کے آیا ہوں، رسولوں کا بھی رسول بن کر کے آیا ہوں. چھٹی دلیل قرآن کھولے جی. آپ قادیانیوں کے بارے میں بڑا سخت گوشہ رکھتے ہیں، یہ تو رب سے پوچھو. بار بار قرآن کی آیتیں کیوں اتاری میرے رب نے؟ میرے نبی کا معاملہ ایسا معاملہ تھا. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہاں سنیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم
وخاتم النبیین. ایک خبر دے دی غم کی، پیارے نبی تو کسی مرد کا باپ نہیں بن سکتا، تیرے جتنے بیٹے ہوں گے فوت ہو جائیں گے. یہ بھی حکمت تھی. میرے نبی کو غم کی خبر ملی، میرے بیٹے ہوں گے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. پیارے نبی تیرے بیٹے سارے فوت ہو جائیں گے، لیکن میں تیرے سر پہ ایسا تاج رکھ دوں گا، تو سید ولد آدم بن جائے گا اور فخر آدم بن جائے گا، فخر انسانیت بن جائے گا. دنیا تیرے سر پہ رکھے ہوئے تاج پر فخر کیا کرے گی. حدیث اٹھائیں، 200 حدیثیں خدائے بند کے پیارے نبی نے ختم نبوت پر بیان کر دی. سب سے اعلیٰ حدیث آپ سنیں، اپنے ایمان کو لذت دیں. میرے محبوب نے فرمایا میری مثال پہلے نبیوں میں ایسے ہے. ایک بندے نے گھر بنایا، اتنا خوبصورت محل بنایا، محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی. دنیا آتی ہے، اسے دیکھتی ہے اور اسے سوال کرتی ہے، ارے تو نے ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَا الَّبِينَ، لوگوں کو آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں آیا، میں نے اس محل میں جو اینٹ رہ گئی تھی اس کی جگہ کو پور کر دیا، میں اس جگہ پر اینٹ بن کر کے بیٹھ گیا. اب اس محل کے اندر ایک روڑے کی بھی جگہ باقی نہیں ہے. ہم قادیانی کو نبی کیسے مانیں گے؟ ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں چھوٹا سا اشکال بھی شریعت نے قبول نہیں کیا. چھوٹا سا اشکال. آپ حیران ہوں گے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑا، آپ چلے گئے، پیچھے سے دیکھا سواری آ رہی ہے، حضرت علی آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے نبی، منافقین مجھ سے مذاق کر رہے تھے، حضور تجھے پیچھے چھوڑ گئے، گرمی تھی، تو بہادری نہیں دکھا سکتا تھا، تو پیچھے رہ گیا. علی دیکھ، تجھے تیرا پیغمبر ساتھ لے کے نہیں گیا. حضرت علی سواری پر بیٹھے دوڑاتے ہوئے آئے، حضور منافقوں کی باتیں شیر خدا کو گوارا نہیں ہے. یہ تھی محبت، یہ تھی تڑپ. میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کیا تو خوش نہیں ہے کہ تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے بعد ہارون کا تھا؟ یہاں سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ موسیٰ کے بعد تو ہارون نبی تھے. ساتھ ہی اگلے جملے بھی کہہ دیے. اتنا سا شبہ بھی میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کیا. الا انہ لا نبی بعدی. لیکن علی یاد رکھنا، تو ہارون جیسے مقام پر تو ضرور ہے، لیکن مجھ محمد کے بعد نبی نہیں آنا. علی میرے بعد نبی والی بات کوئی نہیں. چھوٹا سا شبہ بھی حضور نے رہنے. اور ہمارے والے کیا کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رکھا کریں، پھر بھی آپ کے بھائی ہیں، پھر بھی قادیانی ہمارے بھائی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے. آپ مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم جذباتی نہیں ہو جاتے. آسمان کا رب اس قدر جذبات میں آ گیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے، بدبخت کون ہے، بدترین کون ہے جو مجھ رب پر جھوٹ بولتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر وحی کی ہے، میں رب نے کسی کے اوپر وحی نہیں کی. یہ تو رب سے پوچھو رب کیوں جذباتی ہو گیا؟ میرے پیغمبر سے بڑا رحمت کا مجسم کوئی نہیں. چچا کے قاتل کو میرے حضور نے معاف کر دیا. میرے آقا کسی صحابی کو درد میں دیکھتے، ساری رات میرے نبی کو نیند نہیں آتی تھی.
عبداللہ بن ابی کے لیے میرے نبی نے کتا دیا، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، ابو جہل کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی۔ اتنا رحمت کا مجسم نبی، میرے نبی جب جذباتی ہوئے، سیکون امتی، لوگوں میرے بعد میری امت میں سلاسون کذابون دجالون، میری امت میں میرے بعد 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے حضور نے جملے کون سے استعمال کیے؟ آپ کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، میرے نبی نے یہ جملے کبھی استعمال نہیں کیے مبالغے کے سیغے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو 30 لوگ دعویٰ کریں گے نا، یہ دجال ہوں گے، یہ کذاب ہوں گے، کائنات کے بدترین انسان ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب آیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے آپ کے بعد قیادت میری ہوگی، سیادت میری ہوگی، آپ کے بعد میں بھی رسول ہوں۔ میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے نبی جذباتی ہو گئے۔ لو سألتنی هذه القطعة، اور مسلمہ تو سرداری کی بات کرتا ہے، تو رسالت کی بات کرتا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے میں محمد تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ آج ہی نرم گوشہ رکھیں، میرے نبی نے تو نرم گوشہ نہیں رکھا۔ میرے نبی کو تو نہیں نظر آیا کہ مسلمہ کے پیچھے 80,000 لوگ ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے اسلام کو طاقت ملے گی۔ میرے ابو بکر تو جذباتی نہیں ہوئے، ابو بکر نے اعلان کیا آج کے بعد بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، مدینہ میں رہیں گے، بدری صحابی وظیفہ لیں گے، بدری صحابی مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا معاملہ آیا، ابو بکر صدیق نے اعلان کیا لوگوں سنو، اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو سارے مدینہ چھوڑ کر کے جنگ پہ چلے۔ 13,000 صحابہ نکلے، 40,000 کے مقابلے میں کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کی قسم نہیں کہا صدیق جانے دو، بات سمجھائی جا سکتی ہے، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اتنی بڑی جنگ ہے، ہماری تعداد کم ہے، مدینہ میں کافر حملہ کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کو تو کسی صحابی نے نہیں کہا، ثابت بن قیس کفن باندھ کے چلے گئے۔ یاد رکھیے گا حضور کی 10 سالہ زندگی میں 260 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ ذرا بول کے کتنے صحابہ؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، مورخین نے لکھا ہے 10 سال میں 260 شہید ہوئے۔ جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا ایک جنگ میں 1400 صحابہ شہید۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ شہید ہوئے۔ ابو بکر تو جذباتی نہیں ہوئے نا، نہ کوئی بدری رہا نہ کوئی غیر بدری رہا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کی ختم نبوت پر یاد رکھیے گا حضور کی 10 سالہ زندگی میں 260 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ ذرا بول کے کتنے صحابہ؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، مورخین نے لکھا ہے 10 سال میں 260 شہید ہوئے۔ جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا ایک جنگ میں 1400 صحابہ شہید۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ شہید ہوئے۔ ابو بکر تو جذباتی نہیں ہوئے نا، نہ کوئی بدری رہا نہ کوئی غیر بدری رہا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کی ختم نبوت پر جذباتی ہو جاتے ہیں، ختم نبوت کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ وہ میرا حبیب بن زید مسیلمہ کے دربار میں
یقین کریں جب اس سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر کا۔ مسیلمہ نے تلوار رکھ دی حبیب بن زید کی گردن پر، کہنے لگا اتشہدو انی محمد، اتشہدو انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور مجھے سنتا ہی نہیں، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہنے لگا تشہدو ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہنے لگا شک کی کوئی نہیں۔ 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ کہا میں نہیں سنتا۔ ثم قطع عضوا، جذباتی ہو گئے۔ حبیب بن زید نے تو کمپرومائز نہیں کیا، اس نے حکم دیا ایک ایک عضو کاٹو، ہاتھ کاٹا گیا، بازو کاٹا گیا۔ ثم قطع یدیہ من المنکبین ورجلین من الورکین، یہاں تک کہ کاٹتا کاٹتا ہاتھ کندھوں تک کاٹ دیے، ٹانگیں جو تھیں وہ رانوں تک کاٹ دی، سیرین تک کاٹ دی، اور کہنے لگا بتا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ کہنے لگے مجھے نہیں سنتا، اٹھایا آگ میں پھینک دیا، آگ میں پھینکنے کے بعد پوچھتا ہے بتا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ پیارے نبی کا صحابی کہتا ہے مجھے نہیں سنتا، جان دے دی لیکن حضور کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ آئے سکولوں کالجز کے بچے آئیں گے، جی آپ ختم نبوت پر جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ صحابہ جذباتی نہیں ہوئے؟ اس کائنات میں ہمارے پاس ہے کیا؟ وہاں 500 سال کی عبادتیں کرنے والا اپنی نیکی کے بل بوتے پر جنت میں نہ جائے، میرے تیرے پاس ہے کیا محبت رسول کے ساتھ؟ قیامت کا دن ہوگا، یہی تو ایک سند ہے جو حضور کی بارگاہ میں لائیں گے۔ حضور پوری زندگی آسمان کے رب کی توحید میں شریک نہیں کیا، حضور پوری زندگی آپ کی رسالت میں شریک نہیں کیا۔ حضور ہم نے کسی پیر کو نہیں مانا، ہم نے کسی فقیر کو نہیں مانا، ہم نے کسی گدی نشین کو نہیں مانا، ایک ہی تو سند ہے ہمارے پاس کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد رسول ہی تو لے کے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، یہی محمد رسول ہوگی، حضور کے ساتھ ہمیں بھی موقع مل جائے گا حضور کے سینہ اطہر کے ساتھ لگ کر کے 4 آنسو بہانے کا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی تو نعرہ لے کر کے جائیں گے حضور آپ کی رسالت کے بعد ہم نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، ہم نے جان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ اقبال اسی لیے تو رویا کرتا تھا، غلام کہتا ہے میں نے دیکھا جب اقبال کی موت کا وقت قریب آیا، جب حضور کی بات ہوتی تھی اقبال پہ سکت طاری ہو جاتی تھی، اقبال دیر تک روتا رہتا تھا، اور پھر اقبال نے جو جملے کہے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، اے اللہ اقبال گنہگار ہے، اقبال خطا کار ہے، اقبال سیاہ کار ہے، اللہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ قیامت کا دن ہو، اقبال آئے ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اللہ اگر اقبال کا حساب لینا ضروری ہو از نگاہ مصطفیٰ کی نافگیر، اللہ حضور کی آنکھوں کے سامنے حساب نہ لینا، حضور کہیں کہ اقبال تو کیا لایا ہے؟ غلطیاں لایا ہے، گناہ لایا ہے، بدکاریاں لایا ہے، سیاہکاریاں لایا ہے، میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا کہ اقبال تو نے اپنے نبی کو خوش نہیں کیا؟ آج میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، چھوڑیے چوکو چراہوں کو، ہمارے گھروں میں بھی ختم نبوت کی بات نہیں، صرف کلمے کا دعویٰ کرنے والے عبداللہ بن ابی منافق لوگ 1.5 میل بھی حضور کے ساتھ نہ چل سکے، اور کلمے کا دعویٰ نہ کرنے والے، محبتوں کا ثبوت دینے والے ابو دجانہ جیسے
اتنے تیر لگے جیسے کنڈوں کی کانٹوں والی سے ہوتی ہے، کمر بھر گئی، لا یتحرک، یہ محبت ہوتی ہے۔ ابو دجانہ نے حرکت بھی نہیں کی۔ آج محبت رسول ہوتی مسجدیں خالی ہونی تھی، آج محبت رسول ہوتی قرآن والے کو چھوڑ کر کے نیزے والے کو ہم نے انعام دینا تھا۔ آج محبت رسول ہوتی میرے نبی کا دین اس حالت میں آج میری گلی چوک چوراہے میں ہونا تھا۔ اگر نبی سے محبت ہوتی آج مسلمانوں نے دنیا میں ذلیل ہونا تھا، خار ہونا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یا بندہ ہے خدا بن یا بندہ ہے زمانہ۔ حضرات آئیے، یہ مرزائیت، یہ قادیانیت کتنا بڑا ناسور ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری باتیں اس مرزائی کے حوالے سے ہمیں جی نرم گوشہ رکھیں۔ آپ جانے دیجئے یہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ایک وزیر اعظم تھا، 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، وہ کہنے لگا قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، اللہ تیرا انجام اس کے ساتھ کر دے۔ ہمارے کوئی بھائی نہیں قادیانی۔ خدایا ہمیں وہ قبرستان نصیب نہ ہو جس قبرستان کے قریب سے قادیانی۔ ہم اس محلے میں رہنا نہیں چاہتے جس محلے میں قادیانی رہے۔ ان بے غیرتوں کی اتنی نحوست ہے، خدا کی قسم ان سے تو جانور اور درندے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی، آپ حیران ہوں گے اس کی باتیں سنیں، آخری باتیں ہیں۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، پھر دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، پھر دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، پھر دعویٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، پھر اس نے دعویٰ کیا ذلی نبی کا سایہ ہونے کا، پھر اس نے دعویٰ کیا بروزی خود محمد مصطفیٰ ہونے کا، اور پھر خود لکھتا ہے میں نے انگریزوں کے حق میں اور جہاد کے انکار میں اتنی کتابیں لکھی، الماریاں بھر جائیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ پھر خود لکھتا ہے میں استنجا کرنے جاتا، مٹی کا ڈھیلا ایک جیب میں ہوتا، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مٹی کا ڈھیلا میں گڑ کی جگہ پر کھا لیا کرتا۔ خود لکھتا ہے تو مٹی کا ڈھیلا استنجا کر کے کھا جائے اور میرا نبی استنجا کرے، صحابی کہے میں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ خود لکھتا ہے میری شادی ہوئی، میں قابل نہیں تھا، لیکن دیکھیں معجزہ دیکھیں، کہنے لگا سارے نبیوں کے معجزے کی طرف، میرے اکیلے کے 50,000 کی طرف، 100% لعنت، 100 بار لعنت۔ اور معجزہ کیا تھا؟ اللہ میں سامنے سے ہی کہتے تھے، کہنے لگے اور ظالم یہ تیرا معجزہ نہیں، تیری بیوی کا معجزہ ہے۔ کہنے لگا میں شادی کے قابل نہیں تھا، 5 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو، اور اس کی بیوی خود کہتی ہے میں بیوی تو غلام احمد کی ہوں لیکن لونڈی حکیم نور دین کی ہوں، یہ بچہ حکیم نور دین کا ہوا۔ اور آپ حیران ہوں گے جب خدا ذلیل کرنے پہ آتا ہے، اس حال کی بیماری لگ گئی، واش روم میں بیٹھا، اس کی موت ہوگی۔ اور میرے نبی کی موت کہاں پہ ہوئی تھی؟ اس حجرے میں جبریل آنا بھی باعث برکت سمجھتا تھا اللہ، جہاں پر آسمان کے فرشتے اجازت دے کے اترا کرتے تھے۔ اور یہیں پر بس نہیں، آخری باتیں ہیں۔ یہ کہنے لگا 100 حسین نعوذ باللہ میں اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں، تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، میں زندہ علی تم میں موجود ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نرم گوشہ رکھیں۔ پھر اس نے کہا ابو بکر و عمر تو میری جوتی کے تسمے باندھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نعوذ باللہ حضرت فاطمہ نے مجھے کریم کیا، اتنا کریم کیا، اپنی ران پہ میرا سر رکھا، میرے سامنے برہنہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے
یہ قادیانی ملعون لعنتی کہتا ہے، اور ہمیں دنیا درس دیتی ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان۔ دیکھیں جی، آپ قادیانیوں کے بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں، خدائے وند کی قسم ہے یہ دھرتی پر بوجھ ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ لعنتی ہیں، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، قادیانیوں کے ساتھ بیٹھکیں نہیں کرنی چاہیے، انہیں بھگا دینا چاہیے۔ علماء کہا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو، اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے نبی کے بارے میں دلیل مانگی، وہ بندہ بھی مرتد ہو گیا، وہ بندہ بھی کیا ہو گیا جی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک بار کہہ دیں وخاتم النبیین، میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ان کی خباثتیں کیا ہیں، انہوں نے ملک پاکستان میں غداریاں کیا کی، اور ان دنوں میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔